اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ لبیک یا حسین ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ سندھ کے مشہور دانشور معظم سید ساجد علی کاظمی صاحب موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک سلوگن ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ تو درسگاہ تو ہے، وہ پیغام کیا دیتی ہے ہم مومنین و مسلمان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی بہت مہربانی کہ سادات ہوم ٹی وی کے ذریعے آپ کربلا کے پیغام کو نشر کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو سلوگن ہے، یہ جو نعرہ ہے، یہ حقیقت میں عکاسی ہے کربلا کے وجود کی، کہ کربلا کسی خطے کا نام نہیں ہے، کربلا کسی علاقے کا نام نہیں ہے، کربلا کسی ملک کا نام نہیں ہے، کربلا کسی میدان کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک پیغام کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ اور وہ تحریک بھی کوئی عمومی تحریک نہیں، وہ تحریک انبیاء کی تحریک ہے، وہ تحریک ائمہ علیہم السلام کی تحریک ہے، وہ تحریک غیرت مندوں کی، حریت پسندوں کی تحریک ہے۔ کربلا کا پیغام کیونکہ مختلف جہتیں رکھتا ہے، کہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی انسان کربلا کی ایک جہت کو لے کے اور ساری دنیا میں یہ کہتا پھرے کہ کربلا کا پیغام بس صرف یہی ہے، ایسے نہیں ہے۔ کربلا کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ عشق الہی کربلا میں ہے، توحید الہی کا پیغام کربلا میں ہے، انسانیت کے سرفرازی کا پیغام کربلا میں ہے، سرفروشی کا پروگرام کربلا میں ہے، ظلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کا پروگرام کربلا میں ہے۔ اسی طرح عبادتوں کا سلسلہ وہ کربلا میں ہے۔ مائیں اپنی بچوں کو قربان کر رہی ہیں حق اور باطل کے درمیان مقابلے میں، حق کے اجرا کے لیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری توجہ کی طالب ہیں۔ ہمیں کربلائی بننا ہے اور اس درسگاہ میں داخلہ لینا ہے، تو یہ درسگاہ بہت ساری فیکلٹیز رکھتی ہے۔ جس طرح کسی جامعہ میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جامعہ ہے تو تعلیم کا ادارہ، لیکن تعلیم کے ادارے میں مختلف فیکلٹیز ہوتی ہیں۔ وہاں کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے، کوئی میتھمیٹکس پڑھتا ہے، کوئی معاشیات کا طالب علم ہوتا ہے، تو کوئی سماجیات کا طالب علم ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف جہتیں ہیں، اور ہر انسان کا غریزہ اپنا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر صلاحیت اپنی ہوتی ہے۔ کربلا ہر انسان کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو درس دینا چاہتی ہے۔ کمزور ہے تو وہاں کمزور انسانوں نے بھی حق کی حمایت کی، چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچوں نے بھی حق کی حمایت کی، معصوم بچوں نے بھی حق کی حمایت کی۔ اگر خواتین ہیں تو خواتین نے بھی اپنا کردار وہاں پہ ادا کیا۔ مرکز اور محور امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی امامت کا نور ہے، یعنی حجت خدا ہے، یعنی ولی خدا ہے۔ یعنی حق کون ہے؟ حق وہ ہے جو خدا کی طرف سے اطاعت کا مستحق ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے قضیے کو، اپنے سارے معاملے کو اس وصیت نامے میں تحریر کر کے، اپنی مہر ثبت کر کے ساری دنیا کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ کربلا اگر درسگاہ ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمہ، کہ مولا نے یہ ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی ہیں۔ اور ایسے نہیں ہے کہ اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم سطحی علم رکھیں، نہیں، بلکہ ایک ایک لفظ میں ہزاروں باب روشن ہوتے ہیں۔ میں نہیں نکلتا اس لیے کہ کوئی تکبر کروں، کوئی شرارت کروں، کوئی شر پھیلاؤں، کہ کوئی مفسد فساد پھیلاؤں یا کوئی ظلم پھیلاؤں، بلکہ کیوں نکل رہا ہوں، کس بات کے لیے نکل رہا ہوں۔ مولا پاک نے اپنا نکلنا بتا لیا کہ میں نکلتا ہوں، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی اس مفسد کا، اس فساد کا علاج کرنے کے لیے، ریپیئر کرنے کے لیے۔ جس طرح کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اس کو درست کیا جاتا ہے، پھینکا نہیں جاتا۔
تو نانا کی امت کو اصلاح کرنے کے لیے کہ نانا کی امت کا ماحصل یہ ہے، نانا کی امت کا مرکز و محور یہ ہے کہ حق کی طرف دیکھے۔ یزید جیسے باطل کی بیعت کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی نظام ایک ظلم کا نظام ہے، دہشت گردی کا نظام ہے، ظلم اور بربریت کا نظام ہے۔ تو مولا پاک نے ساری انسانیت کو بچانے کے لیے کہ یہ یزید کا ظلم اس صحرائے عرب سے نکل کے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، ہر انسان غلام بن جائے گا، امیر المومنین کے پاک بیٹے نے اس مقام پہ کہا میں نکلتا اس لیے ہوں طلب الاصلاح فی امت جدی، تا کام قیامت نانا کے امت کو بچانے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہماری انسانیت کو بچانے کے لیے، ہمارے وجود کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو درس گاہ کربلا سے اگر ہم کوئی درس لینا چاہتے ہیں تو یہی درس ہے جس میں مولا پاک نے فرمایا آخر میں الا ترون ان الحق، دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، یعنی آپ لوگ حق سے غافل ہیں، اور یہاں پہ آپ اگر خوف زدہ ہیں تو مولا نے کہا میں نہیں دیکھتا موت کو الا سعادہ، موت کو صرف سعادت دیکھتا ہوں، والحیات، اگر زندگی گزرتی ہے اور ظالموں کے ساتھ مفاہمت کرتے ہو تو یہ کربلا کا درس نہیں ہے۔ مولا نے کہا میرا درس لینا چاہتے ہو تو والحیات مع الظالمین الا برما، کہ ظالمین کے ساتھ اگر زندگی گزارنا ہے تو حسین کے لیے اذیت ہے، جب حسین کے لیے اذیت ہے تو کربلا کے ماننے کے لیے کسی بھی لحاظ سے کسی بھی مقام پہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا، ظالموں کے ساتھ مفاہمت کرنا، ظالموں کے ساتھ ہمکاری کرنا کربلا کے مخالف چیز ہے۔ اس لیے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہم سبیل لگائیں، ہم علم لگائیں، ہم تعزیے نکالیں، ہم زلجلہ نکالیں، کیوں کہ اس کا تعلق اہل بیت کے اس تحریک سے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی ہر چیز قربان کر دی، ہم پانی پلانے والوں میں سے ہیں، پانی بند کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم شہید ہونے والوں میں سے ہیں، ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم حق اور صداقت کا پرچم لے کے آئے ہیں۔ تو عزیزو یہ کربلا کی درسگاہ ہے، اور یقیناً یہ درسگاہ جاری اور ساری ہے، اس کی مختلف فیکلٹیز ہیں، اور جو بھی جس فیکلٹیز میں داخلہ لینا چاہے، جس فیکلٹی میں آنا چاہے، جس ادارے میں آنا چاہے، کربلا اس کو ہدایت دے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔